بیوی کی طرف سے پوچھ سکتے ہیں سوال؟ ہاں آف کورس، یہ تو پہلا ہے کیونکہ یہاں فارن افیئرس پر بھی ہوم افیئرس کا قبضہ ہے. ذہن میں ایک سوال آیا تھا حضور کہ عام طور پہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نماز میں، اور کئی بسا اوقات ہم نے سجدے مقرر کیے ہوتے ہیں کہ اسلام کے لیے، خلافت احمدیہ کے لیے، خلیفہ وغیرہ، بچوں کے لیے، تو ان دعاؤں میں جب اپنے ذاتی معاملات کی طرف ذہن جاتا ہے تو پھر ان خیالات میں انسان کھو جاتا ہے، اور جو نماز میں جو خشوع ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، تھوڑا سا اس میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے کیسے بچا جائے؟ کوشش تاکہ دونوں کام ہو جائیں. جی بس اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے لیے دعاؤں کے وقت توجہ بٹے، ہر دعا کے وقت بچ سکتی ہے، کیونکہ دعا کا تعلق کسی ایک ایسی واحد چیز سے نہیں ہے جس میں صرف توحید ہی کو مد نظر رکھو اور کوئی مضمون ہی نہ آئے. جب بھی مضمون آئے گا، چاہے وہ کیسا ہی نیک اور پاکیزہ مضمون ہو، خیالات کے منتشر ہونے کا خطرہ باقی رہتا ہے. چنانچہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ آپ جب بعض اوقات جب غیر معمولی طور پر دین کی مہمات میں دماغ کھویا گیا، تو آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے اوپر وہ جنات ہجوم کر جاتے تھے. تو وہ کون سے جنات ہیں جو ہجوم کرتے ہیں؟ وہی دعائیں جن چیزوں کے لیے مانگی جا رہی ہیں، وہی تفکرات جب غالب آ جائیں اور مغلوب کر دیں تصورات کو، تو اس وقت پہ بار بار اللہ کی طرف پناہ میں آنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مثال کے طور پر فرمایا ہے، دراصل یہ تو شاذ مواقع کی باتیں ہیں جو قرآن نے آپ کے حوالے سے بیان کی، مگر سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کے روزمرہ یہی ہوتا ہے. اور صرف دینی امور کی وجہ سے نہیں، دنیاوی امور کی وجہ سے بھی خیالات پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو وہ جنات ہیں جو حملے کریں گے، اور ان کا مقابلہ کرنا حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز کو کھڑا کرنا ہے. بس نماز کو قائم کرو کا جو بار بار کا ذکر ہے، اسی مضمون کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.